اہم خبر یہ ہے کہ اقلیتوں کے تحفظ کا بل سینٹ کمیٹی برائے مذہبی امور سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر جاوید عباسی نے اپنے اس موقع پر کہا کہ آپ یہ بل ریجیکٹ کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ریجیکٹ کا لفظ ذرا سخت ہے، مسترد کا لفظ استعمال کر لیا جائے۔ اس موقع پر سینیٹر کیشو بائی نے کہا آپ ریجیکٹ ہی کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اقلیتوں کو تحفظ نہیں دینا چاہتے۔ اس موقع پر سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا آپ جو بھی سمجھ لیجئے۔ اس موقع پر یہ بھی دیکھا گیا کہ سینیٹر کیشو بائی نے اس اجلاس سے واک آؤٹ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں ایسی کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک ایسا وقت جب پاکستان پر پوری دنیا سے جہاں پر مختلف مواقع پر یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتیں کتنی محفوظ ہیں، بالخصوص بھارت، پاکستان کا بھارت پر یہ مسلسل الزام رہا ہے کہ وہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، اور حقیقتاً ایسا ہے کہ وہاں پر اقلیتیں محفوظ نہیں، مگر اب پاکستان میں یہ خبر سامنے آنے سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے قانونی جو اقدامات ہیں اس کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں۔ اقلیتوں کے تحفظ کا بل سینٹ کمیٹی برائے مذہبی امور سے مسترد کر دیا گیا ہے، اور جب یہ اجلاس جاری تھا تو اس اجلاس میں اقلیتوں کی نمائندگی کرنے کے لیے موجود سینیٹر کیشو بائی، جنہوں نے اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد کہ یہ بل اب مسترد کر دیا گیا ہے، اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ اسے سمجھا جائے، کیونکہ جہاں دی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا آرٹیکل 25A یہ ہمیں کہتا ہے کہ آل سٹیزنز آر ایکول، تو پھر وہ یقینی بنانے کے لیے ہمیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری آواز بنے۔ کبھی دکھ ہے کہ کل جب یہ سینٹ کمیٹی برائے مذہبی امور نے اس بل کو ریجیکٹ کیا، اس کے اوپر ابھی تک ہمارے کسی بھی نمائندے نے کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیا جو کہ نہ صرف ہمارے لیے تشویش کی بات ہے بلکہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ آئین ہے پاکستان میں، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اقلیتوں کا آئین پاکستان میں ایک خاص مقام ہے، اور اس خاص مقام کا ایک خاص پس منظر ہے۔ 2013-14 کے جو سوسائڈ اٹیکس تھے، اس کے بعد آنریبل ایکس چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب تصدق حسین جیلانی صاحب کے لینڈ مارک ججمنٹ ہے، جس کے اوپر منارٹی کمیشن کو جو ہے تشکیل دیا گیا، اور اس کمیشن کا کام یہ تھا کہ پاکستان میں رہنے والے جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ نیشنل کمیشن جو ہماری مائنورٹیز کے لیے بنائی گئی، جس کے ابھی چیئرمین شیلا رام صاحب ہیں، کہ جس طرح اسلامک کونسل میں کوئی بھی غیر مسلم اس کا ممبر نہیں بن سکتا، کیونکہ مسلمان کی روایات کو، ان کے عقائد کو، ان کے قواعد و ضوابط کو صرف مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے جو پاکستان میں بسنے والے نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ یہ مذاق کیا کہ جو کمیشن انہوں نے ایک سمپل نوٹیفیکیشن کے تھرو بنا دیا، آزاد خبیر صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، دو مسلمز جو ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ بن گئے ہیں۔ میرے خیال سے یہ ایک نہایت مذاق انگیز بات ہے کہ یہ دونوں مسلمان نہ تو ہندوؤں کے کلچر کو جانتے ہیں، نہ ان کی گیتا میں کیا لکھا ہے اس کو جانتے ہیں، نہ یہ سکھوں کے بارے میں جانتے ہیں، نہ گرو گرنتھ میں کیا لکھا ہے اس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی یہ کرسچینٹی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، ہمارے قائد کیا ہیں، ہماری روایات کیا ہیں، کیونکہ کرسچن ہی کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، نہ کہ ایک مسلمان۔ تو جو یہ بل نامنظور کیا گیا یا اسے ریجیکٹ کیا گیا، اس میں مجھے ایک بہت بڑی بات بری لگی، وہ یہ تھی کہ سینیٹر حافظ عبدالکریم اب وہ کیا فرماتے ہیں، وہ جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ میں آپ کو ٹرائبیون کی ویب سائٹ جو تھی اس سے میں نے لکھا ہوا ہے، اور میں لکھا ہوا آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سینیٹر حافظ عبدالکریم a member of the committee said a bill for the protection of the rights of Muslims should be presented instead۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بل نہیں بلکہ بل تو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بنایا جانا چاہیے تھا، یہ تو آپ ایسے مذاق کر رہے ہیں، مائنورٹیز کے تو لیے کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں۔ اب جو ہمارے یہاں پہ ریلیجیس افیئرز کے انٹرفیتھ ہارمنی کے منسٹر ہیں نور الحق قادری صاحب، وہ کہہ رہے جی پینل جو ہے the panel that a committee was already working to prevent the forced conversion of minorities as a Hindu and had been made
چیئرمین آف دا نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی فورس کنورژن کے لیے اپنے ایک ہندو کمیونٹی کے بندے کو لے کے چیلا رام کو اس کو چیئرمین بنا دیا ہے, تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. بھئی کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنی بہت ساری کمیشنز بنی آج تک, اس کے اوپر آج تک کیا ہو سکا؟ دوسری بات یہ کہ ہماری جو یہ کمیشن بنائی گئی ہے مائنورٹی رائٹس کی, انہوں نے تو ابھی تک اس بل کی ریجیکشن کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کی, اور میرے خیال سے ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اوپر بات کرنی کیا, کیونکہ ان بیچاروں کے پاس آئینی کوئی حق ہی نہیں, آئینی طور پر ان کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں. تو جن کے پاس آئینی طور پر کوئی اتھارٹی نہیں, ہاؤ دے ول فائٹ فار دا رائٹس آف دا مائنورٹیز. خراج تحسین پیش کیا جائے سینیٹر کیشو بھائی کو, جنہوں نے وہاں پر بڑی دلیری سے اس بل کو جو ہے وہ پیش کیا. لیکن جو کمیشن مائنورٹیز کے لیے بنایا گیا ہے, اس کے اوپر کوئی بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اب ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر برباد کرنا تو ان سے دو کام کروا لو, ایک ان سے ان کی تاریخ چھین لو, دوسرا ان کو سیاست سے جدا کر دو. جب آپ کی تاریخ چھین جائے گی تو پھر آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح کی باتیں لوگ کریں گے. دوسری بات کہ کوئی جانتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے ہمارے رائٹس کے بارے میں؟ نو بڈی نوز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے, اسے سمجھا جائے. عزیز ہم وطنوں, پیارے ساتھیوں, آج میں آپ کے سامنے اس خبر کے متعلق جو کہ بہت ہی دل خراش ہے, لیکن میں آپ سے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اس کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں. وہ یہ آواز ہے کہ ہم قائد اعظم کی اس ویژن پر فوکس کریں جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا. پاکستان مذہبی بنیاد پہ بنا ضرور ہے, لیکن اس کو مذہبی لوگوں نے نہیں بنایا. اس کو بنانے والے جو ہیں وہ مائنورٹیز ہیں. 72 سال کی اس ہسٹری کو دیکھیں تو مختلف پارٹیز آتی رہی ہیں, جاتی رہی ہیں, اور کسی بھی پارٹی کو جو ہے وہ ایسی پذیرائی نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے لیے قائد اعظم کے اس ویژن کے مطابق چلتے تو رہے ہیں, لیکن اس کو مکمل طور پہ آج تک جامع نہیں پہنایا گیا. اگر سب مائنورٹیز جو ہیں, غیر مسلم جو ہیں, کرسچن ہیں, مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, بریلوی ہیں, اور بھی آغا خانی ہیں, جتنے بھی شیعہ ہیں, احمدی ہیں, سب اگر اپنے ہی اپنے متعلق سوچیں گے تو پھر پاکستان کا کون سوچے گا؟ کیونکہ یہ تو سب کا ہے. قائد اعظم کے فرمان کے مطابق قائد اعظم نے جیسے کہا ہے, وہ فرمان ان کے فرمان کو بھی ہمیں جو ہے اپنے فوکس میں رکھنا چاہیے, تاکہ ملک پاکستان ان کے فرمان کے مطابق پوری دنیا میں ایک گریٹ نیشن بن سکے. ان کے اس گریٹ ویژن کو, ان کے اس عظیم خواب کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خواب کے مطابق بنے, تو پھر ہمیں اپنے جو ہمارا مذہب ہے, جو ہمارا فرقہ ہے, جو بھی ان کے مطابق ہر کسی کا اپنا اپنا مذہب. قائد اعظم نے یہ کہا تھا مذہب اپنا اپنا ہر کسی کا معاملہ ہے. ہمیں پاکستان کو امن پسند ملک بنانا ہے اور بنانا چاہیے, ایک اچھے انسان ہوتے ہوئے اپنے اپنے فرقے کی, اپنے اپنے مذہب کی اچھی پہچان دینی چاہیے. کہ ہم ایک دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ مسلم, کرسچن, چائنیز, تامل, اور ملیشیا کو دیکھ لیں, وہاں پہ ہر مذہب جو ہے, جو لوگ جو چیز نہیں کھاتے دوسرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی کو دوسرے مذہب سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی طرح کینیڈا کو دیکھ لیں, امریکہ کو دیکھ لیں, یو کے کو دیکھ لیں, وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, اور ہم سے بھی جو ممالک جو ہے بعد میں آزاد ہوئے وہ آج ترقی یافتہ ہیں. اس خبر نے تمام اقلیتوں کو بہت ہی دل برداشتہ کیا ہے. جیسے کہ ابھی اب ہم دیکھ رہے تھے
کہ کشو بھائی نے اس اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور انہوں نے واک آؤٹ کیا. اور ابھی پاسٹر عمران صاحب کے بیانات سن رہے تھے کہ انہوں نے بھی آئین کے متعلق بات کی کہ آئین کے مطابق اور آئین کے متعلق تو کوئی سوچتا نہیں, اور ہمیں آئین کے مطابق جو حقوق ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. ہمیں پاکستان کو ایز اے پاکستانی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیے, چاہے ہم منورٹی ہیں چاہے ہم میجورٹی میں ہیں. میں آج آپ کے سامنے کچھ ہسٹری کے کلپس پیش کروں گا جو کہ بہت ہی قابل غور ہیں, جس میں غیر مسلم ادارے اور مسلم اداروں نے تحقیقات کی ہیں. آپ پلیز ان کو باغور دیکھیں تاکہ ہم سب جو ہیں وہ ملک پاکستان کے لیے باعث برکت ہوں, دنیا کے لیے باعث برکت ہوں, دنیا میں پاکستانیوں کی ایک اچھی پہچان بنے. سما نیوز کی اس ویڈیو ڈاکومنٹری میں منورٹی رائٹس گروپ انٹرنیشنل اس رپورٹ میں واضح طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ملک پاکستان میں اقلیتوں کا, ان کے حقوق کا استحصال ہوا ہے. یہ بات بھی واضح ہے کہ غازی صاحب نے کہی ہے کہ پاکستانی ہی پاکستانیوں کے دشمن ہے, مسلم ہی مسلموں کے دشمن ہے, کرسچن ہی اسی طرح سے کرسچن ہی کرسچنوں کے دشمن ہے, اسی طرح سے ہندو ہی ہندوؤں کے دشمن ہیں. اسی طرح ہر مذہب میں ہر فرقے میں ویسے ہی لوگ ہیں. اگر ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پارٹیز آئی ہیں, جتنے بھی لوگ آئے ہیں, ہر کوئی اپنی کوشش تو کرتا ہے لیکن پوری اس کی کوشش نہیں ہوتی. لیکن ہمیں اب جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی مکمل طور پر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی ملک پاکستان کے لیے باعث برکت ہو سکے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اگر ہم ان تحقیقاتی اداروں کو, جو مسلم ادارے ہیں جو غیر مسلم ادارے ہیں, ان تحقیقاتی اداروں کی ان رپورٹوں پر غور کریں تو پھر ہم جا کے ہم ہسٹری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس فائدے کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. اس محب الوطن خاتون نے, اس بہن نے, جو کہ ایک تحقیقاتی نکات کے مطابق ان بکس کو بھی بیان انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے ضرور سوچنا چاہیے. کیا ہم ایک پاکستانی ہوتے ہم اپنے آپ کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایک عظیم قوم بنیں گے, ایک عظیم شخص بنیں گے, بلکہ یہ قوم, یہ ہم سب کو, ہر ایک شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ایک عظیم پاکستانی بن کر دکھائے. دنیا کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم ایک روشن خیال پاکستانی ہیں, اس وقت تک ہمارے پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. یہ نہ صرف ریاست کا فرض ہے بلکہ اکثریت کا بھی فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کو برابر حقوق دیں. جیسا کہ آج ابھی ہم ملک پاکستان میں موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ, لاہور میں, کراچی میں لوگوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں یہود و نصارا سے, وہ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو دوست نہ بنائیں. حالانکہ اگر ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں, سب آدم کی اولاد ہے, ابراہیم سے سب نسلیں آگے چلی ہیں. لیکن ہم اپنے ملک پاکستان میں اس طرح کی جو نفرت انگیز ایلیمنٹ ہیں, اگر ہم ان کو پازیٹیولی انسانیت کے لیے استعمال کریں تو یہ بہتر ہے. ہم پاکستانی ہوتے ہوئے سوچیں کہ دوسرے بھی انسان ہیں. آپ میری کائنڈلی ان شخصیات سے, پاکستان کے جو کہ رہنما ہیں, جو کہ لیڈرز ہیں, وہ اس بات پہ باغور جو ہے وہ ایکشن لیں تاکہ ملک سے یہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ پہلے ختم ہوگی تو ہمارا ملک جو ہے پوری دنیا میں ایک اچھی تصویر پیش کر سکے گا.
जब तक हमारा मुल्क जो है इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर नहीं आता, इस तरह के बैनर जो हैं वो दूसरे जो फिरके हैं, दूसरे जो मिनॉरिटीज हैं, उनके लिए बहुत ही दिल खराश होती हैं बातें, उनके दिल जो है वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, और नफरत के एलिमेंट जो हैं एक ही मुल्क में जगह जगह जो है वो एक ऐसा पैगाम देते हैं बैनर की शक्ल में कि लोग जो हैं वो देखते ही वो परेशान हो जाते हैं। हम कैसे जो है एक पाकिस्तानी जो है वो कॉन्फिडेंट होकर जो है वो काम कर सकता है, कैसे वो एक पाकिस्तान के लिए बाइस से बरकत हो सकता है। सबसे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए, आप दूसरे मुस्लिम ममालिक को देखें, दूसरे जो हर मुल्क में हर सब माइनॉरिटीज है, लेकिन जैसा कि जैसी तस्वीर पाकिस्तान में दिखाई जा रही है वैसी पूरी दुनिया में नहीं है। प्लीज गौर करें इस बात को। और मैं आपके सामने और एक तैयार है जी बिल्कुल, किस पे जिम्मेदारी डाली जाए? नहीं, रऊफ, इसमें बुनियादी बात तो यह है कि वेस्ट को तो ब्लेम करना बुनियादी तौर पे एक शिकस्त खुरदार मस्क शुदा जहनीत का काम है। मैं कमजोर हूं, आप ताकतवर हैं, तो मुझे अपनी कमजोरी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट अब्यूज माई वीकनेस। एक बात। दूसरी बात यह है कि वेस्ट, खासतौर पे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे जुमा 8 दिन की बात, आपकी तो सारी तारीख ही इस तरह, आपकी सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहां मैं एक बात की वजाहत में अक्सर करता हूं कि भाई जब तारीख को देखो तो बगैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्त करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्त कर देगी। बगैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुंचेंगे और फिर शायद आप उसको रेक्टिफाई करने का भी सोच सकें। अगर आप अपनी कजी, अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं मानने को तैयार, उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपकी टोटल हिस्ट्री, ये वेस्ट को गाली देना, वेस्ट को बुरा कहना, इस तरह की बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और पूछूं, क्योंकि बुनियादी तौर पे जिस तरफ हमें चलना है, हम आज की बात करें, माजी के सबक जो है उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त 3 मकतबे फिक्र के लोग हमारे पास मौजूद हैं, कोई एक चीज के ऊपर हम इत्तफाक कर लें, क्या ऐसी कोई सूरत हाल नजर आती है कि बाहर को हम जो, क्योंकि देखें ना पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कुछ सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की, रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सब की, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया, इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है, सबका है। जिन्ना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात यह है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया में डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक, गंदा, गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून, किसी मुल्क में ना आईन है, ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है, ना इज्जत है नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, वो आप वो भी नहीं दे सके। कौन आखिर में यही कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान के लिए दुआ गो रहना है,
क्योंकि ये ना हो कि दुश्मन अनासर हमारे मुल्क के मज़ाहब को आपस में लड़ाते रहें और हमारे मुल्क के जो सादा दिल लोग हैं वो इसी तरह उन शरपसंद लोगों की साजिशों का शिकार होते रहें। हमें भी दूसरे ममालिक की तरह एक अजीम कौम बनना है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है। अगर हम ऐसा करेंगे, अपने मुल्क से डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, मज़ाहब की इस जंग को ख़त्म करेंगे, इस कोल्ड वार को ख़त्म करेंगे, तो हमारा मुल्क दुनिया में वाकई ही कायद-ए-आज़म के उस फरमान के मुताबिक, कायद-ए-आज़म के उस विजन के मुताबिक एक ग्रेट नेशन होंगे। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, तभी तो वहाँ पे रहते हैं। अगर हम अपने पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं करेंगे, उनके एहसासात का, उनके हकूक़ का, तो हर किसी में कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सबका टैलेंट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो आए मिलकर पाकिस्तान के लिए दुआ गो हों, पाकिस्तान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी सालमियत के लिए दुआ करें। इस बात को अब सीरियस लें। इतने साल गुजर जाने के बाद, इतनी नस्लों गुजर जाने के बाद, हमें पाकिस्तान को अब तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दुआ में और प्रैक्टिकली एक मुहब्बल वतन बने, प्रैक्टिकली एक हमने इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। ये रवैये हैं जिन्होंने आज तक पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। गॉड ब्लेस यू। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।